اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بزرگی، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے تنہا اس کائنات کو بنایا۔ بے شک وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آخری پیغمبر، شافی محشر، امام الانبیاء، سید المرسلین، تاجدار بطحا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے اس دین اسلام کو مکمل کیا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، عزیز دوستوں، بزرگوں، میں نے ابھی جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے ہی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے ہی آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، ڈرانے والا، اور اللہ وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے گواہ بنا کر کے بھیجا۔ کس چیز کی گواہی دیں گے؟ کہ تمام انبیاء نے اسلام کی دعوت دی تھی، اس پر گواہی۔ دوسری بات بتائی کہ آپ کو بشیر بنا کر کے بھیجا گیا، جنت کی بشارت دینے والا بنا کر کے بھیجا گیا، اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا۔ اور اس کے بعد کہا وداعیا الی اللہ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے کا کام آپ کا تھا، اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم سے آپ داعی تھے، اللہ کی رب العالمین کی طرف بلانے والے تھے، اور روشن چراغ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور جب آپ کو نبوت دی گئی، اس وقت عرب کے حالات ایسے تھے جیسے آج ہمارے اور آپ کے حالات۔ ہر طرف کفر و شرک کا دور دورہ ہے، خرافات، بدعات، برائیاں، ہر طرح کی بے حیائی اور برائی آج سماج میں پھر سے عام ہو گئی۔ ایسے ہی حالات مکے کے تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کا مشن تھا، انسانیت کو اللہ سے جوڑنا، کیا مشن تھا؟ انسان کو اس کے سچے خالق سے ملانا، اس کی معرفت کروانا، اللہ کی طرف دعوت دینا۔ آپ روشن چراغ تھے۔ چراغ کا کام یہ ہوتا ہے جب کہیں اندھیرا ہوتا ہے، چراغ جلائیے، اجالا ہو جاتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے۔ آپ تمام دنیا کے لیے روشنی اور ہدایت بن کر کے آئے، تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لانے والے بنے آپ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام بہت خوبی انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی ہوئی، اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور آپ چادر اوڑھ کر کے لیٹے ہوئے تھے، گھبراہٹ سے۔ یہیں پر اس سے پہلے کہ پہلا کا خطبہ روکا گیا تھا، یہیں سے آج انشاءاللہ دعوتی گفتگو ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم کی آیت میں کہا کہ یا ایھا المزمل، اے اوڑھ کر کے لپیٹ کر کے سونے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ، اور تمہارا کام ہے کہ لوگوں کو جہنم کی ہولناکی سے ڈراؤ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ چکے تھے کہ ان کا مقصد زندگی کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروعات کر دی، صفا پہاڑی پر گئے، اور یہ وہاں کا دستور تھا مکے کا کہ کوئی بھی بڑی بات، اہم اعلان، اہم خبر یا کوئی چیتاونی دینی ہوتی تھی تو صفا پہاڑ پر جا کر کے آواز لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پہ گئے اور آواز لگائی، جس طریقے سے لوگ آواز لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آواز لگائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا، اور لوگ جمع ہو گئے، لوگ جمع ہو گئے، آپ کے گھر کے لوگ بھی جمع ہو گئے، ابو لہب بھی آ گیا، سب لوگ آ گئے، سمجھ گئے کہ کوئی اہم خبر ہوگی۔ جیسے ابھی آج کے دور میں اگر 8 یا 9 بجے مسجد کا مائک کھڑبڑائے تھوڑا سا تو ہم سمجھ جاتے ہیں کسی کے انتقال کی خبر آنے والی ہے یا کوئی اور اہم مسئلہ۔ ایسے ہی وہاں پر وہ چلن تھا، صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا لوگوں کو، اور لوگ جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا میں تم کو بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے، کیا میری بات پہ یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا ہاں بالکل یقین کریں گے، آپ تو ہم میں سے ہیں اور آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے، سچائی کا ساتھ دیا ہے، آپ بڑے سچے ہیں، آپ کی بات کی ہم تصدیق کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعوت کا کام شروع کیا۔ دعوت کا کام کہاں پر؟ جہاں کوئی ایک بھی مسلمان نہیں، جہاں پر ایک بھی مسلمان نہیں اور سب اللہ کو ماننے والے، سب ایک ایشور کو ہی ماننے والے، اور مشرکین، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، طواف کرنے والے، شیطان کو پتھر مارنے والے، وہ ساری چیزیں ہوتی تھیں وہاں پر دعوت تھی۔ اور کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہ لات، منات، عزا جن کو تم نے اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر رکھا ہے، یہ تم کو کچھ فائدہ اور نقصان نہیں دینے والے۔ کہہ دو کہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ سب سے پہلے گھر سے مخالفت شروع ہو گئی۔ ابو لہب نے کہا کہ تمہارا پورا دن خراب ہو، کیا تم نے اس لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ لہذا جمع تھا نا، کیا اس لیے تم نے بلایا تھا؟ ہم تو سمجھے تو کوئی اہم خبر ہوگی۔ یہ سب سے اہم خبر کیا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، انسانیت کو انسانوں کے خدا سے ملایا، معرفت اللہ کی طرف، خالق کی طرف بلانے کا یہ انجام ہوا کہ سب سے پہلی مخالفت گھر کی طرف۔ آپ کا سگا چچا ابو لہب، اس نے کیا کہا؟ اس لیے جمع کیا تھا، پورا دن خراب تمہارا ہو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز پر کان نہیں دھری، بلکہ آپ اپنا کام کرتے رہے۔ لوگ تتر بتر ہو گئے۔ جب گھر کے لوگ مخالفت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کہتے گھر کے لوگ ہی نہیں مان رہے آپ کے، آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے چلیں گے تو گھر کے لوگ ہی سب سے پہلی رکاوٹ بنیں گے۔ آپ دین کی دعوت دے کے دیکھیے، سب سے پہلے گھر سے مخالفت۔ بڑے دیندار بنتے ہو، ابھی کل تک تم ایسے تھے، ہاتھ داڑھی رکھ لی، بڑی دینداری والی باتیں کرنے لگے ہو۔ سب سے پہلے رشتہ دار، قرابت دار، گھر والے مخالفت کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ گھر والوں کی مخالفت ہے تو سنت ہے۔ پھر آگے بڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنے مقصد کو، اپنے مشن کو آگے بڑھایا۔ بازاروں میں جا کر کے تبلیغ کرتے تھے۔ لوگ کہاں ملتے ہیں؟ دنیا کیا کر رہی ہے؟ پیسہ کما رہی ہے۔ بازار میں بھیڑ ملے گی، مساجد میں، عبادت گاہوں میں بھیڑ نہیں ملے گی۔ بازاروں میں جا کر کے تبلیغ کرتے تھے، ذوالحجاز کے بازار میں، اوقاس کے بازار میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھیڑ دیکھتے وہاں پر تبلیغ کرتے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے اور بتوں کی پوجا سے منع کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، ابو لہب پیچھے پیچھے، اس کی بات مت ماننا، اس کی بات مت ماننا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف کبھی توجہ نہیں کی۔ اور ایک بڑی بات یہ ہے، کبھی پلٹ کر کے جواب نہیں دیا۔ یہ بھی نہیں کہا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، مجھے اپنا کام کرنے دو، نہیں۔ آپ کا جو کام تھا اتنا بڑا تھا کہ دوسری طرف توجہ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کام سے ہم کو بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہماری توجہ اوروں کی طرف نہیں ہونی چاہیے اور دوسرے کاموں کی طرف نہیں، بلکہ دعوت کے کام پہ ہونی چاہیے۔ بازاروں میں جاتے تھے جہاں بھیڑ ہوتی تھی، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بھیڑ لگاتے ہیں اور اس کے بعد دعوت کا کام کرتے ہیں۔ جہاں بھیڑ آلریڈی ہے، دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، مال کمانے میں، دنیا کمانے میں، ان کو جا کر کے بتانا ہے کہ یہ دنیا جس کے لیے تم 24 گھنٹے لگے رہتے ہو یہ فانی ہونی ہے، ایک دن تم کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ وہی جائے گا تمہارے ساتھ میں جو تمہارے اعمال ہوں گے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، سب کو یہی بتانا ہے۔ اور یہی دعوت بازاروں میں جاتے تھے۔ بازاروں کے بعد حج کے موسم جب آتا، عمرہ کرنے لوگ آتے، وہاں جاتے، ان کو ان کی طرف لے کر کے جاتے۔ انسانیت جہنم میں کیسے جل سکتی ہے یہ طرف تھی۔ ایک پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ جہنم میں جا رہے، کود رہے ہیں، اور میں ان کی کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں۔ یہ ہے دعوت۔ ہمارے دل میں فکر ہونی چاہیے، ہم کو یہ سوچنا چاہیے یہ جو انسان ہے یہ جہنم میں نہ جائے، اس کی فکر ہونی چاہیے، اس کو جنت میں لے جانا یہ ہمارا کام ہے۔ اور جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہی طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ موسم حج میں عمرہ کرنے کے لیے جب بھی لوگ آتے، جہاں بھیڑ پاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کرتے، آپ سمجھاتے، اور بہت سارے لوگ اپوز کرتے، گھر والے بھی کیا کرتے؟ مخالفت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی طرف توجہ نہ دے کر کے اپنے کام پر انہوں نے فوکس کیا، صرف اپنا کام کیا، دعوت کے کام کیا۔ جب مکے میں دائرہ تنگ ہوا آپ طائف گئے، کس لیے گئے؟ کمانے کے لیے نہیں، دعوت کے کام سے گئے۔ وہاں سرداروں کو جب مکے میں حجت قائم کر لی، کوئی نہیں مان رہا ہے، آپ طائف گئے، پروٹیکشن مانگتے۔ اب ہم کہیں کہ سارے لوگ مخالفت میں ہیں، دین کا کام کرنے کہاں جائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار اختیار کیجئے، جیسے انہوں نے کیا۔ جتنے بھی مشرکین ہیں، جتنے بھی غیر مسلمین ہیں، انہی میں کام کرنا ہے، ان مسلمانوں میں، غیر مسلمانوں میں ہی کام کرنا ہے۔ آپ کو الگ دنیا نہیں دی جائے گی کام کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں کام کیا۔ اس کے بعد طائف گئے، طائف میں سرداروں کو دعوت دی، نہیں مانے، عام لوگوں کو دعوت دی، نہیں مانے۔ سرداروں نے، عام لوگوں نے ان کے پیچھے لوگوں کو لگا دیا، بچوں کو، اواشوں کو، شیطانوں کو لگا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہولوحان کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول، احد سے بھی بڑا دن آپ نے کبھی دیکھا ہے کیا؟ احد سے بھی بھاری کوئی دن تھا پر کہاں تھا؟ طائف کا دن تھا۔ اور طائف کا واقعہ آپ پڑھیے ذرا تفسیر کی کتابوں میں یا سیرت نبوی میں پڑھیے آپ۔ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ انسانوں کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ان کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں، ان کی خیر کا کام کر رہے ہیں۔ وہ جان رہے ہیں کہ یہ انسانیت جہنم میں جا رہی ہے، اس فکر سے کام کر رہے ہیں، اور لوگ اپنا نقصان نہ دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان کرتے ہیں۔ آپ کو پتھروں سے مارا گیا۔ آپ جب طائف کی بستی سے باہر نکلے تو جبریل علیہ السلام آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو فرشتہ آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑوں میں، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان میں دیکھا، جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے، کہا کہ آپ کے حکم کے منتظر ہیں، ان بستی والوں کو کہیے تو پیس دیں، ایک ہی ملا دیں، پہاڑوں کی بستی ہے، کہیے تو ملا دے پہاڑوں کو ایک۔ اتنا پریشان ہونے کے بعد، اتنی تکلیف کھانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز گوارا نہیں کی کہ یہ انسان جو جن کی مجھے یہ فکر ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے یہ فکر ہے کہ جہنم میں نہ چلے، آج میں ان بستی والوں کو پیس دوں گا، اور میرا رول جو ہے کیا ہے؟ رحمت کا رول ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تمام عالم کے لیے اللہ رب العالمین نے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ تھے کہ یہ نہیں تو ان کی اولادیں، نہیں تو ان کی اولادیں لے کر کے ایمان آئیں گے، چھوڑ دیں گے۔
پتھر کھا کر بھی مسکرایا، دعا دی۔ ہم جب تبلیغ کا کام کرنے نکلیں گے اپنوں میں غیروں میں تو بہت ساری چیزیں سامنا کرنی پڑیں گی۔ ایسے حالات میں صبر کرنا، ایسے حالات میں استقامت دکھانا، یہ نبوی طریقہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے۔ طائف سے واپس آئے، وہاں بات نہیں بنی۔ اس کے بعد میں ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت دعوت کا ہی کام کرتے، وہی مشن تھا، یہی اصل کام تھا، یہی اصل کام ہمارا بھی ہے۔ آپ سب سے چھوٹی سورہ پڑھ لیجئے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ترجمہ پڑھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تمام انسان کیوں گھاٹے میں ہیں اور کیسے فائدے میں ہو سکتے ہیں۔ چچا ابو طالب کا آخری وقت ہے، وہ چچا جنہوں نے پال پوس کر کے بڑا کیا۔ تمام مشرکین میں ایک چچا ابو طالب بھی مشرک، جو ان کے لیے مشفق، بچانے والے، پروٹیکٹ کرنے والے۔ اب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، کہا چچا لا الہ الا اللہ کہہ دو تاکہ میں قیامت کے دن آپ کے کچھ کام آ سکوں۔ اب پاس میں دو لوگ اور بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، انٹرپٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا ابو طالب باپ دادا کے دین پر نہیں مرو گے کیا؟ کافی دیر ہو جانے کے بعد، بہت دیر ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چچا ابو طالب کی طرف سے آخری جملے ملے کہ میں اپنے ماں باپ کے دین پر ہی، باپ دادا کے دین پہ ہی مرنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب بھی کہا کہ ٹھیک ہے میں استغفار کروں گا، آپ اگر مر بھی گئے مشرک تو میں استغفار کروں گا۔ اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ نبی کے لیے اور مومنین کے لیے جائز ہی نہیں کہ مشرکوں کے لیے، کافروں کے لیے دعائے خیر کی جائے ان کے مرنے کے بعد۔ اس آیت کے دو معنی نکلتے ہیں کہ جب تک مشرک اور کافر زندہ ہیں ان کو ہدایت ملانے کا کام آپ کا ہے، اب مرنے کے بعد ان کی جنت کی دعا مت کیجیے گا، جو آپ کا کام ہے وہ کیجیے، مرنے کے بعد ہمارا کام ہے کہ ہم کہاں لے کر کے اس کو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ آپ کا کام بھی تبلیغ کرنا ہے۔ اتنی پریشانی اور دقت اٹھانے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہوتا کیا ہے کہ بڑی مشکل سے بڑی محنت کر کے علماء اور ہم لوگ، آپ لوگ کسی پہ محنت کرتے ہیں، مسلمان پہ ہی، مسلمان یا غیر مسلمان سب پہ محنت کرتے ہیں، اور پھر نتیجہ جب نہیں نکلتا ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی بتائیے انسان ہے یا شیطان ہے، پتھر ہے بالکل، یہ تو کہتے کہ نہیں کہتے الفاظ؟ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ مشرک مر بھی گئے تب بھی دعا کریں گے۔ اس کے بعد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ نبیوں کے لیے، نبی کے لیے اور مومنین کے لیے جائز نہیں کہ کسی مشرک کے لیے، کافر کے لیے دعا کریں جنت کی، استغفار کی دعا کریں، نہیں جائز نہیں۔ جب تک وہ زندہ ہے تب تک تمہاری ذمہ داری ہے، تب تم تبلیغ کرو، اس کی اچھی باتیں بتاؤ، جنت کی باتیں بتاؤ، جہنم کی باتیں بتاؤ، اللہ کی نشانیاں بیان کرو، اس کو تبلیغ کا احسن سے احسن طریقہ بتاؤ، اس کے پاس جاؤ، اس کے ساتھ، اس سے ہٹنا نہیں ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے، اس سے گھل مل کر کے رہنا ہے، اس کو بتانا ہے، ہر لمحہ انڈیکیٹ کرنا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو اور تم کو جانا کہاں۔ چچا ابو طالب کے بعد ایک یہودی لڑکا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے، یہودی لڑکا ایک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا، وہ بیمار ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے عیادت کے لیے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کوئی بھی ہو، غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، اس کی عادت کے لیے، اس کی بیماری میں اس کے پاس جانا چاہیے، اس کی عادت کرنا چاہیے، آپ کو جانے کا عادت کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی لڑکی کی طرف دیکھا، کہا کہ جو ہے تم لا الہ الا اللہ کہہ دو۔ اب وہ یہودی لڑکا اپنے والد کی طرف دیکھ رہا ہے کہ والد صاحب یہاں کھڑے ہیں۔ والد صاحب نے کہا آتے ابو القاسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تم مان لو، محمد کی بات مان لو، جو کہتے ہیں کہہ دو۔ کہہ دیا، اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ آپ نے الحمدللہ کہا کہ ایک بچہ، ایک بندہ نارے جہنم سے بچ گیا، نارے جہنم سے بچ گیا۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم نے تبلیغ دی کی اور کوئی بات اس کے سمجھ میں آ گئی، کوئی مسئلہ ہم نے بتایا
اور اس کے سمجھ میں آ گیا، اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کیا بات ہے، دیکھا سمجھانے کا طریقہ ہمارا، ایسے سمجھایا جاتا ہے، یہ ہوتی ہے سمجھانے کی ٹیکنیک، ایسا سمجھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کہا۔ اما پارا میں ایک سورہ وہ بھی بہت چھوٹی ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک۔ سارا کام کرنے کے بعد فتح جب ہو جائے، لوگ فوج کے فوج، ایک آدمی نہیں، پوری کی پوری قوم آ جائے، اگر پورے کے پورے سماج آ جائے اگر، تو تم کو تکبر اور گھمنڈ نہیں کرنا ہے، اپنی تبلیغ پہ اچھلنا نہیں ہے، بلکہ اس وقت استغفار کرنا کہ میں ناقص آدمی، میں کیا کر سکتا ہوں، میرا کام ادھورا، میرا ناقص کام، میرے بولنے میں غلطی، میرے سمجھانے میں غلطی، وہ تو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی تو مل گئے، ہم جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دے سکتے، صرف تبلیغ کا کام ہے، صرف پہنچانے کا کام ہے، پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ میری وجہ سے آ گیا؟ وہ اللہ رب العالمین کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین خیر کا معاملہ کرتا ہے اس کے ساتھ میں، تو دین کی سمجھ دیتا ہے۔ اس کے بعد ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ میں تھے، سفر سے جب تھکان محسوس ہوئی تو ایک باغ میں ڈیرا ڈالا گیا۔ صحابہ اتنا خیال رکھتے تھے اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے ایک گھنا درخت دیکھا، صحابہ نے، آپ کو وہاں پر آرام کرنے کے لیے لٹا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، لیٹے اور اپنی تلوار درخت کے شاخ پہ ٹانگ دی اور آرام کرنے لگے۔ کوئی مشرک پیچھے سے تعاقب کرتا ہوا آ رہا تھا کہ کہیں مل جائے موقع تو میں محمد کو، یہ جو ہم کو ہماری دیوی دیوتاؤں سے، ہمارے لات و منات و عزا سے ہٹاتے ہیں، ایک ایشور بات کی بات کرتے ہیں، ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، تو ان کا کام تمام کر دیا جائے، یہ نیت لے کر کے وہ تعاقب کر رہا ہے، اور وہاں اس کو موقع مل گیا۔ وہ گیا چپکے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھائی، تھوڑا سا جب حرکت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگ گئے۔ اب اس کے دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشرک کے ہاتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ہے، تو وہ کہتا ڈر لگ رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تم کو بچائے گا کون مجھ سے؟ کہا اللہ۔ وہ اس بات سے ڈر گیا کہ بندہ ڈر کیوں نہیں رہا، اور اس کے ڈر کی اتنا ڈرا کہ اس کے ہاتھ تلوار چھڑ گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لے لی، کہا اب بتاؤ تم کو کون بچائے گا؟ تو کہا کہ آپ تو غالب آ چکے ہیں، غالب بہتر غالب جو آتے ہیں ویسا معاملہ کیجئے۔ بہتر غالب آنے کا تو یہ نہیں کوئی آپ کے کنٹرول میں آ جائے تو اس کی گردن اتار دیں۔ آج کیا ہوتا ہے، سر تن سجدہ سر تن سجدہ، یہ غلط ہے واقعہ، یہ غلط طریقہ کار ہے، یہ سب غلط سوشل میڈیا پہ لوگ پھیلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار دیکھیے، تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو قتل کرنے کے لیے آیا ہے، اس کی نیت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہتھیار ہے، تلوار ہے، آپ سمجھو گے اب تم کو کون بچائے گا؟ کہا کہ آپ تو خیر کا معاملہ کریں گے۔ اتنی امید اس کو اپنے دشمن سے جس کو مارنے جا رہا، کیا اخلاق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سبحان اللہ، اس سے تو ہمیشہ خیر نکلا۔ آپ مکہ مشہور تھے نا، صادق امین، لوگوں کا بھلا کرنے والے، کسی کا برانا چاہنے والے، یہ اسلام ہے، یہی مسلمانوں کا کریکٹر ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھو گے؟ کہا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں تلوار کے زور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار سے گردن مار دینی چاہیے تھی، آپ کا قتل کرنے آیا تھا۔ کسی بھی حاکم پہ کوئی حملہ کر دے اس وقت کو بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حکومت تھی، کیا انداز تھا، کیا اخلاق تھا۔ تو کہا کہ میں کلمہ نہیں لاؤں گا، کلمہ نہیں پڑھوں گا، میں مسلمان نہیں ہوں گا، اسلام نہیں لاؤں گا، لیکن ہاں میں آپ کی طرف سے آپ کے خلاف کوئی بھی جنگ ہوگی تو اس میں شریک نہیں ہوگا۔ تو کہا جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پر، اور کچھ مسلمان جن کے پاس کم علم ہے ٹی وی ڈبیٹ میں بیٹھ کر کے کہتے ہیں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات اس لیے کیے تھے، اس لیے نہیں کیے تھے۔ برائی کو ختم کرنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑتی ہے، برے کو ختم کرنے کے لیے نہیں۔ برا انسان ہوتا ہے لیکن انسان کے اندر کی جو برائی ہوتی ہے اس کو ختم کیا جاتا ہے، انسان کو نہیں ختم کیا جاتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ. اب وہ گیا اپنے قبیلے میں, آیا تھا مارنے, اور جا کر کے قصیدے پڑھ رہا اپنے قبیلے میں کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان تو محمد ہے. کتنے دن سے پیچھا کر رہا ہوگا, کیا نیت رہی ہوگی. ایک بھی موقع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا نہیں چھوڑا, چاہے چچا ابو طالب ہو, چاہے وہ یہودی بچہ ہو, چاہے حج کا موسم ہو, چاہے بادروں میں جانا ہو, چاہے صفا پہ چڑھ کر کے آواز لگانی ہو, چاہے یہ معاملہ ہو جہاں پر وہ قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے. ایک بندہ قتل کرنے آ رہا ہے اور اپنے قتل ہونے کی فکر نہ بلکہ اس کو جہنم سے بچانے کی فکر. سبحان اللہ, یہ ہوتی ہے دعوت, یہ ہوتا ہے کریکٹر. اس کے بعد میں آئیے ایک اور روایت ہے. صرف کچھ تنظیمیں ہیں, کچھ سنستھائیں ایسی ہیں جو صرف غیر مسلموں میں کام کرتی ہیں. ارے مسلمانوں میں کیا تبلیغ کرنا, مسلمانوں میں کیا تبلیغ کرنا, بھائی تو مسلمان ہیں, مکلمہ گو ہے, یہ ان پر تو نعرہ جاننا حرام ہے. غیر مسلموں میں صرف تبلیغ کی جائے, ان کے لیے یہ حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب تھے تو نصیحت کرتے تھے مسلمانوں کو. ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا ما شاء اللہ و ان شئت, جو اللہ چاہے اور آپ جو چاہیں. کیا کہا اس صحابی نے؟ کہا کہ جو آپ چاہیں اور جو اللہ چاہے وہ ہوگا. فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوک دیا, کہا کہ تم نے تو مجھے اللہ کے برابر کر دیا. کبھی مت کہنا, ہمیشہ کہنا ما شاء اللہ, میں جو چاہوں وہ نہیں کر سکتا ہوں, تو اللہ رب العالمین کا کام ہے. میری حیثیت کس کی ہے؟ عابد کی ہے, معبود کی نہیں ہے. میں الہ نہیں ہوں. فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے عقیدے کو درست کیا. اگر مسلمانوں میں عقیدے میں کمی ہے, لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں, کہیں اور جا کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں, تو ان کو تبلیغ کرنا, ان کو دین کی صحیح شکل بتانا, ان کو قرآن و حدیث پہنچانا, یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. کیوں؟ وجہ بتائیے. وجہ بھی ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں کو دیکھ کر کے غیر مسلمان کو جج کرتا ہے, اسلام کو جج کرتا ہے. ہم مسلمانوں کو یا ہم جیسے مسلمانوں کو جو ان تمام رسم و رواج میں گرفتار ہیں, ان کو دیکھ کر کے غیر مسلم جج کرتا کہ یہ مسلمان ہے. اس لیے مسلمانوں کو تبلیغ کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, قبر پڑی, قبر پر ایک عورت بیٹھی رو رہی ہے, اس کے بچے کی قبر تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کی. اس نے کہا اپنا راستہ ناپو. آپ کو کیا معلوم, تم کو کیا معلوم ہمارا غم کیا ہے, ہمارا بچہ کھویا ہے. پہچان نہیں سکی وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے راستہ ناپو. سوچئے ذرا, کسی عالم سے اگر مسافہ ڈھیلے ہاتھ سے ہم کر دیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپر رحمت ہیں, افضل البشر, نبیوں کی سردار, اب وہ عورت پہچانتی نہیں. کہا راستہ ناپو اپنا. آپ کو کیا معلوم میرا غم کیا ہے, میرا بچہ کھو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. لوگوں نے بتایا کہ یہ عورت وہ نبی رسول ہے بھائی, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر اس کو جب پچھتاوا ہوا تو وہ گئی معافی مانگنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو ایسا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا اب تم کو مجھے میرا مقام پتہ چلا, اب پتہ چلا میں کہتا ہوں, اب پتہ چلا کہ میں نبی ہوں. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تبلیغ کی. اس کو کہا کہ صبر تو پہلے ہی حادثے میں ہے, بعد میں تو وقت جاتا رہتا ہے. کتنا بھی غم ہو, کتنی بھی بڑے علم ہو, پریشانی ہو, دھیرے 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 کم ہو جاتا ہے. فرسٹ ٹائم پہلے ہی حادثے میں صبر کرنا ہے. جیسے ہی حادثہ ہو فوراً صبر کرنا ہے, وہ ہوتا ہے صبر. تبلیغ کر دی. یہ نہیں کہتا ہے کہ اب تم آئی ہو پچھتانے کے لیے, اب جب میں نہیں معاف کرتا. ایسا کریکٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا. ہر وقت ہر لمحے صرف ایک چیز پہ فوکس, وہ دعوت اللہ, اللہ کے حکم سے. یہ عورت کا واقعہ. ایک لمحہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چکتے تھے دعوت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا ابراہیم کا انتقال ہوا اور اسی دن سورج گرہن ہو گیا. لوگوں نے کہا دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا اور سورج تک گرہن لگ گیا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اوہام پرستی, بلی راستے سے نکل جائے, بالٹی خالی دیکھ لے, کوئی مسئلہ ہو جائے, کسی بزرگ کی قبر سے نور نکلنے لگے, ایسے سے واقع ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بچے کے انتقال کی وجہ سے نہیں ہوا, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں, اس سے عبرت لو.
جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے عبرت ہے کہ اس کو بھی گرہن لگتا ہے، اس کو بھی پریشانی آتی ہے، اس کو گرہن لگ گیا، صحابہ میں چیمی گوئیاں ہونے لگی کہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تبلیغ کی، نہیں ایسا نہیں ہو رہا، یہ مسلمان ہیں جن کے عقیدے گڑبڑا رہے ہیں، انسانوں کے ساتھ شیطان لگا ہوا اس سے ڈالنے کے لیے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، سب کی تبلیغ کی ذمہ داری مسلمانوں کی، مومنوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تبلیغ کی کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری لمحہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھتے ہیں اور پھر گھٹن جب محسوس ہوتی تو ہٹا لیتے ہیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کر رہے ہیں، جب نبوت ملی تب سے لے کر کے، جب سے نبوت ملی تب سے لے کر کے آخری لمحے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھتے ہیں، جب گھٹن محسوس ہوتی ہے چادر ہٹاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہو، ان لوگوں نے اپنے نبی کی قبروں کو مسجد بنا لیا، عبادت گاہیں بنا لی۔ یہ مسلمانوں کو آخری پیغام دیا جا رہا ہے، اور یہ فکر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو عبادت گاہ مت بنا لینا، قبروں پر سجدہ مت کرنا، چاہے میری ہی قبر کیوں نہ ہو۔ آج امت کا کیا حال ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کے بارے میں فکر مند ہیں تو سمجھ جائے ایسا ہونے والا ہے، اور ہم اور آپ مسلمان یہ رسول کے رسول ہیں، اور انہوں نے جو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی چیز ہماری ذمہ داری پہ ہے، کیونکہ اب کوئی رسول اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، لہذا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اسی طریقے سے ہم کو دعوت و تبلیغ کرنا چاہیے، مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلمانوں میں بھی۔ طریقہ کیسا ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا، کہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانیت کو جہنم میں جلنے سے بچانے کے لیے آپ کے دل میں فکر ہونی چاہیے، آپ کو کام کرنا چاہیے، ہم کو کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم کام کرتے ہیں ایسے تب تو حجت قائم ہو جائے گی، ورنہ اللہ رب العالمین کسی اور سے کام لے لے گا۔ ہم مسلمان ارے بہت بدعت میں، جلوسوں میں، جھنڈیوں میں لوگ لگے ہوئے ہیں، اور ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ منع بھی نہیں کر رہے، تو اللہ رب العالمین ہم سے ہماری ذمہ داری لے لے گا، دوسروں کو دے دے گا سدھارنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے یہ، اس سے پہلے کہ ہماری جگہ کوئی اور قوم آ جائے، ہم کو سدھر کر کے ہم کو اصلاح کا اور تبلیغ کا کام کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کے اگر عقیدے خراب ہیں تو ان کے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، طریقہ نبوی ہونا چاہیے۔ پریشانی، دقت، مصیبتیں، اپوزٹ، مخالفت، یہ سب ہوگا، صبر کرنا، صبر کے ساتھ میں تبلیغ کا کام کرنا ہے، اللہ سے بندوں کو جوڑنا ہے، نہ کسی جماعت سے، نہ کسی جمعیت سے، اللہ سے رابطہ قائم کر دیجئے بندوں کا۔ انسان کی رہبری کے لیے اللہ رب العالمین انبیاء اور رسول اسی لیے بھیجے کہ ان انسانوں کو جو بہک گئے ہیں، جو بھٹک گئے ہیں، جو تاریکی میں ہیں، ان کے لیے رسول چراغ بنا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تمام انبیاء کو بھیجا۔ اب یہ کام ہماری ذمہ داری پہ ہے، اس کو ہمیں انجام دینا ہوگا۔ اپنی جب بھی شعور آ جائے اس وقت سے لے کر کے آخری حد تک، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہے جب تک کہ یقین نہ آ جائے، مطلب موت نہ آ جائے۔ عبادت دعوت بھی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔